बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी SOC 101। असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास और इसका सलूशन हमने तलाश करना है लेक्चर नंबर 11 में से। और ड्यू डेट 31 मई 2021 है और टोटल मार्क्स 20 हैं। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कल्चर के बारे में हमने जानना है, कल्चर के बारे में हमने पढ़ना है। तो ये हमारे जो लेक्चर नंबर 9, 10, 11 हैं, ये सब के सब कल्चर पे मौजूद हैं। अगर हमने अच्छे से रीड किए हैं तो हमें कल्चर के बारे में अच्छे से जो है वो नॉलेज मिल सकता है। ठीक है। तो इसके अलावा वो हमें यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर सेवरल कल्चरल ट्रेट एंड अ पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत ज़्यादा कल्चर के पैटर्न मौजूद हैं। सोशलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड सम की कल्चरल पैटर्न। उन्होंने हमें जो सोशलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ कल्चरल के पैटर्न को डिफाइन किया और आइडेंटिफाइड किया और उनके कुछ पैटर्न बनाए, उनकी कुछ कैटेगरी बनाई अंडर द डिफरेंट टर्म्स। उनकी डिफरेंट टर्म्स में कीपिंग इन माइंड द कल्चरल पैटर्न रीड द गिवन सिनेरियो। आपने उन कल्चरल पैटर्न को अपने दिमाग में बिठाकर आपने सिनेरियो को रीड करना है। केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द कल्चरल पैटर्न एंड गिव जस्टिफिकेशन इन बिलो द गिवन टेबल। आपने इन सिनेरियो को रीड करने के बाद इनको आइडेंटिफाई करना है और जस्टिफिकेशन करनी है कि ये क्यों इससे ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। तो इसकी तरफ बाद में आते हैं। जब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो पहले हम बाकी असाइनमेंट का पार्ट्स जो है वो रीड कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि 2 मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। जो आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो 2 नंबर के होंगे। तो 4 सिनेरियो है हमारे पास, तो ये 2 × 4 8 मार्क्स की सिर्फ आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी। इसके बाद 3 मार्क्स फॉर जस्टिफिकेशन। जो आप हर एक को जस्टिफाई करेंगे वो 3 नंबर के होंगे और 3 4 12। तो इस तरह आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हुए। इसके बाद वो कह रहे हैं कि नोट ओनली इन द केस ऑफ असाइनमेंट 24 आवर्स एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड आफ्टर द ड्यू डेट इज़ यूजली available to overcomes uploading difficulties which may be faced by the student on the last date। वो कह रहे हैं कि अगर आपको लास्ट डेट पे कोई इशू बन जाता है या आप नहीं बना सकते या कोई इमरजेंसी है तो उस सूरत में आपको 24 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसको आप अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं वो ये हैं कि मेक श्योर यू अपलोड द सॉल्यूशन फाइल बिफोर द ड्यू डेट। यानी कि आप पहले देख लें कि आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट से पहले सबमिट करवा दी है या नहीं करवाई। इसके अलावा आपकी जो असाइनमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी ईमेल के ज़रिए, आपने LMS पे ही उसको सबमिट करवाना है। इसके अलावा जो फॉर्मेटिंग गाइडलाइन है वो ये है कि स्टाइल जो है वो आपने टाइम न्यू रोमन यूज़ करना है या एरियल यूज़ करना है और फॉन्ट साइज़ हमेशा आपने 12 ही यूज़ करना है। इसके बाद MS वर्ड फॉर्मेट में आपने डॉक्यूमेंट्स में अपनी असाइनमेंट बनानी है। ब्लैक एंड ब्लू फॉन्ट कलर आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी आपको इजाज़त है। सॉल्यूशन गाइडलाइन जो है वो बता रहा है कि एवरी स्टूडेंट्स विल वर्क इंडिविजुअली, यानी कि हर स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट खुद बनाए, किसी और की असाइनमेंट की तरफ तवज्जो ना दे। गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है, कोई ज़्यादा वहाँ पे बातें नहीं करनी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अपनी जो असाइनमेंट है वो खुद बनाएं, किसी के साथ शेयर ना करें। और ये भी बात है कि सिर्फ हैंड आउट की तरफ ना देखें, वीडियो लेक्चर की तरफ ना देखें, कोई और इस तरह की कोई बुक है तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। रूल्स फॉर मार्किंग, प्लीज़ नोट डैट योर असाइनमेंट विल नॉट बी ग्रेडेड और ग्रेडेड एज अ ज़ीरो। ठीक है। अगर आपकी जो असाइनमेंट है वो ज़ीरो क्यों होगी? इट हैज़ बीन सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट। अगर आफ्टर ड्यू डेट के बाद आप सबमिट करवाएंगे फिर भी 0 मार्क्स मिलेंगे।
اگر آپ کی فائل اوپن نہیں ہوگی، کرپٹ ہو جائے گی، تو پھر بھی آپ کو 0 مارکس ملیں گے۔ اگر آپ ایم ایس ورڈ کے علاوہ کسی اور ڈاکومنٹس میں بھیجتے ہیں تو پھر بھی آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ 0 مارکس ملیں گے۔ اگر آپ نے سلوشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا سیم آ جاتا ہے، یا انٹرنیٹ سے آپ نے کاپی کیا ہے یا کسی بک سے کاپی کیا ہے، تو پھر بھی آپ کو 0 مارکس ملیں گے۔ یہ ہمارے پاس تھی اسائنمنٹ کے بارے میں کچھ ڈسکشن۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سلوشن کی طرف۔ تو یہاں سے پہلے سینیریو کو ریڈ کرتے ہیں۔ پہلی سینیریو ہے یہ ہمارے پاس، حمزہ از گریٹلی انسپائرڈ بائی دا سپیریئر ورک ایتھکس اینڈ پروڈکٹس آف امریکن کمپنیز۔ حمزہ جو ہے وہ امریکن کمپنیز سے بہت زیادہ انسپائر ہوا۔ دیٹ از وائی، کیونکہ اس نے وہاں پہ کام کیا۔ دیٹ از وائی وین ہی اوپن ہز کمپنی ان ملتان، جب اس نے اپنی ایک کمپنی بنائی ملتان میں، ہز کمپنی رولز وار اکارڈنگ ٹو امریکن کمپنیز، اس کے جتنے بھی رول تھے اس نے بنائے وہ سارے امریکن کمپنیز کے رول تھے۔ ایون دا ڈریس کوڈ آف ہز کمپنی واز امریکن انسپائرڈ، اس نے یہاں تک کہ لباس جو ہے وہ بھی امریکن کمپنی کا ہی وہاں پہ لاگو کیا۔ بیکاز ہی تھنک، کیونکہ اس نے سوچا کہ شلوار قمیض از این ان اپروپریٹ، شلوار قمیض کوئی خاص ڈریس نہیں ہے۔ تو ہم نے اس سینیریو کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ سینیریو کس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میں آپ کو ہینڈ آؤٹ میں بھی لے جاؤں گا، وہاں سے بھی اس کی جسٹیفیکیشن کرواؤں گا اور آئیڈینٹیفیکیشن کرواؤں گا۔ تو پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے سلوشن کی طرف۔ سلوشن میں دیکھیں ہمارے پاس جو فرسٹ سینیریو ہے اس کا آنسر ہم نے زینو سینٹرزم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زینو سینٹرزم کیوں ہے؟ حمزہ از انسپائرڈ بائی امریکن کلچر، جو حمزہ ہے وہ ایک دوسرے کلچر سے انسپائر ہوا ہے، یعنی کہ وہ اس کی سوچ یہ ہے کہ جو امریکہ کا کلچر ہے وہ ہمارے کلچر سے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ ڈریسز، سو ہی پریفر دا کمپنی ورکر wear the American dress because he impressed by the American culture, so this uses xenocentrism۔ اس کا اب میں آپ کو آپ کے ہینڈ آؤٹ میں سے آنسر دکھاتا ہوں۔ زینوسینٹرزم کہاں پہ ہے؟ ہمارے پاس لیکچر نمبر 11 میں موجود ہے، وہاں پہ یہ دیکھیں۔ زینوسینٹرزم ہمیں بتا رہا ہے کہ کنسیڈرنگ ادر کلچر ایز سپیریئر ٹو ون آن ون، یعنی کہ اپنے کلچر سے کسی دوسرے کلچر کو اچھا جاننا، اس کو ہم کہتے ہیں زینوسینٹرزم، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آئی ہوپ کہ آپ کی کلیئر ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سینیریو کی طرف۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آمنہ بلیوز ڈیش شلوار قمیض از اے پرفیکٹ ڈریس۔ آمنہ جو ہے وہ شلوار قمیض کو بہت پسند کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ ایک اچھا لباس ہے فار وومن، عورتوں کے لیے، بیکاز وومن باڈی شوڈ بی فلی کورڈ، کیونکہ شلوار قمیض سے جو عورت کا جسم ہوتا ہے وہ اچھے سے کورڈ ہو سکتا ہے۔ لاسٹ ایئر وین شی وزٹڈ امریکہ، جب اس نے امریکہ کا وزٹ کیا پچھلے سال، شی واز ویری انوائڈ ٹو سی وومن ان کلوتھ، تو اس نے دیکھا کہ عورتوں کے لباس کو دیکھ کر وہ پریشان ہوگی، ڈیٹ ور ریویلنگ دیئر باڈیز، کیونکہ ان کی باڈی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ شی تھاٹ دس واز اے سائن اینڈ فیلٹ دیٹ ہر ڈریسنگ اسٹائل از بیٹر اینڈ سپیریئر دین امریکن، اور اس نے سوچا کہ ہمارا جو ڈریس ہے وہ امریکہ سے کے ڈریس سے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ کون سا کلچر ہے۔ تو اس کے سلوشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا سلوشن ہے ہمارا ایتھنوسینٹرزم۔ ایتھنوسینٹرزم کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان دس سینیریو آمنہ کمپیئر کلچر آف اے country and judge the culture of America, women dress culture, she did not like the culture of America۔ اس نے اپنے کلچر کو اور امریکہ کے کلچر کو جج کیا، اور اس نے امریکہ کے کلچر کو پسند نہیں کیا، اس نے اپنے کلچر کو زیادہ پسند کیا، اس لیے یہ ایتھنوسینٹرزم ہے۔ اس کو ذرا میں آپ کے ہینڈ آؤٹ میں لے کر جاتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں زینو کے اوپر ہی ایتھنوسینٹرزم لکھا ہوا، اور یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ دا پریکٹس آف ججنگ ادر کلچر بائی اسٹینڈرڈز آف اے اوون کلچر،
وہ کہہ رہے کہ اگر آپ اپنے کلچر کو دوسروں کے کلچر سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، زیادہ اچھا جانتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایتھینوسینٹرزم، ٹھیک ہے. پیپل کنسیڈر دیئر اوون کلچر ایز سپیریئر ٹو ادر، یعنی کہ لوگ اپنے کلچر کو دوسروں کے کلچر سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایتھینوسینٹرزم، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آمنہ نے امریکہ کے کلچر کو پسند نہیں کیا بلکہ اپنے کلچر کو پسند کیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے ایتھینوسینٹرزم، ٹھیک ہے. اب ہم بڑھتے ہیں تیسری سینیریو کے پاس. تیسری سینیریو ہے ہمارے پاس فیسی از اے پاکستانی ہو لیوڈ ان برٹن ان پاکستان ایلڈرز آر ٹریٹڈ ود آلموسٹ ریسپیکٹ. وہ یہاں پہ ہمیں یہی بتا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پاکستانی ہوں، میں پاکستان میں رہتا ہوں، وہاں پہ بزرگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے. اینڈ اٹ از دا فنکشن آف فیملیز ٹو پرووائڈ اینڈ ٹیک کیئر آف اے ایلڈر. یہ گھرانے کا ایک بہت زیادہ ریسپیکٹیبل کام ہوتا ہے جو کہ اپنے بڑوں کا خیال رکھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں. When he was asked about his opinion about the old age homes in British, he said that they understand the need of the old house in British society, as most of a British men and women work and they cannot take care of a elder. So government has taken over this responsibility, but he does not approved it in پاکستان کانٹیکس. وہ بھی یہی کہہ رہے کہ جو فصیح ہے اس نے دیکھا کہ برطانیہ میں اب جب بزرگ لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کے اولڈ ہاؤس بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گھر میں جو دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، وہ کام پہ چلے جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا خیال نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے گورنمنٹ نے کیا ہے، اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اس نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کی کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ملتی، بلکہ گھر میں فیملی میں بزرگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی کیئر کی جاتی ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے. تو اس نے سوچا کہ ہمارا کلچر جو ہے یہاں کے کلچر سے بہتر ہے. تو اس لیے اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمارا کیا آتا ہے، ایتھینوسینٹرزم ہی آتا ہے. ان دس سینیریو فسی از ناٹ ججنگ دا برٹش کلچر بٹ ہی انڈرسٹینڈ دا کلچر آف اے سوسائٹی اکارڈنگ ٹو وچ سوسائٹی. وہ اس کلچر کو پسند تو نہیں کرتا لیکن اس کو وہ سمجھ چکا تھا کہ اس سوسائٹی میں یہ کلچر چلتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں اس طرح کے کلچر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارا کلچر بالکل مختلف ہے. تو اس لیے اس نے اپنے ہی کلچر کو بہتر سمجھا اس کلچر کے بدلے میں. تو اس کو بھی ہم ایتھینوسینٹرزم ہی کہیں گے. لاسٹ پہ ہمارا جو کوسچن ہے، جو ہماری سینیریو ہے، علی لیوز ان کینیڈا. علی کینیڈا میں رہتا ہے. پیپل فرام اے ڈفرینٹ ریلیجیس اینڈ کلچر لیو ان اے سٹی ہی لیوز ان. جہاں پہ وہ رہتا ہے وہاں پہ مختلف کلچر، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. دا لوکل گورنمنٹ ایکولی ایکسیپٹ اینڈ ریسپیکٹ دا ریلیجیس سینٹیمنٹس اینڈ کلچرل ویلیو آف آل کمیونٹیز. وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان سب کو اجازت دیتی ہے، ان کی ریسپیکٹ کرتی ہے، ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کلچر کو ہم کیا نام دیں گے جہاں پہ مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو اس طرح کی چیز اگر دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں بھی بہت ہے، جہاں پہ اب یہ دیکھیں کہ پنجاب میں کچھ اور لوگ رہتے ہیں، سندھ میں کچھ اور کلچر ہے. تو اس طرح جو ہے ہمارے پاکستان میں بھی ڈفرینٹ کلچر موجود ہیں. تو اس کو ہم کلچرل ڈائیورسٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. In this scenario, Ali lives in many countries and its many ways of a life of a living and a different society livings with a different pattern. For example, different pattern of a worship and families pattern of a marriage, earning and a living. یعنی کہ یہ جو کلچرل ڈائیورسٹی ہوتی ہے اس میں مختلف قسم کے لوگ ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جو ہمارے پاس کلچرل ڈائیورسٹی ہے
वो लेक्चर नंबर 10 में मौजूद है। देयर आर अ मैनी वे ऑफ अ लाइफ हैंस आर अ डिफरेंट इन अ कल्चर इन वन सोसाइटी। एक ही सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के कल्चर मौजूद हों। देयर कुड बी डिफरेंट इन अ पैटर्न ऑफ अ मैरिज, फैमिली, पैटर्न ऑफ एजुकेशन, पैटर्न ऑफ वर्शिप एंड पैटर्न ऑफ अर्निंग और लिव्स। एक ही सोसाइटी में अगर डिफरेंट लोग रहते हों, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हों, तो उसको हम कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी असाइनमेंट की समझ आई होगी और अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर आप अपनी असाइनमेंट का सलूशन चाहते हैं, इंडिविजुअल सलूशन दूंगा, कुछ बीच में चेंजिंग करके दूंगा जिसके फुल मार्क्स आएंगे। अगर आप सलूशन चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको यूनिक सलूशन देंगे बहुत ही कम प्राइस पे, ठीक है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो की तरफ देखकर आपको आइडिया हो गया होगा, तो आप अपना सलूशन ख़ुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।